پسندی کہتے ہیں، لہذا انتہا پسندی اور شدت پسندی کے نام پر خدا پرستی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے پروپیگنڈے کے آڑ میں خدا پرستی اور رسول پرستی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ کی طاقت اور دولت جتنی بھی بڑی ہو، تم انگریز سے مضبوط نہیں ہے، لہذا انگریز کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے اکابرین نے اپنے تن من دن کی قربانی دی، لہذا میں اس کی اولاد ہوں، اسی قربانی دینے کے لیے تکبیر، تکبیر، رسالت، دیوبند، حق علماء دیوبند، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، صدر اسلام مفتی محمود، مولانا شریعت سید عطا اللہ بخاری، شیخ التفسیر احمد علی لاہوری، مولانا حمداللہ خان، مولانا حمداللہ خان۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ملک ایک نظریاتی ملک ہے، یہ سیکولر اور بے دین ملک نہیں ہے، یہ دین بیزار ملک نہیں ہے، یہ لبرل ملک نہیں ہے۔ سیکولر اور لبرل آج کے اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے جو دین بیزار ہو، مذہب بیزار نہیں۔ ہر سیکولر اگر آپ اس کو مجلس میں بٹھا کے محفل میں وہ کہتے ہیں ہم بھی مذہب کو مانتے ہیں، ہم بھی اسلام کو مذہب سمجھتے ہیں، امریکہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام مذہب کے حوالے سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے اسلام سے۔ اسی سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک ہے اسلام دین، ایک ہے اسلام مذہب۔ امریکہ کے مطابق اسلام ایک نہیں ہے، اسلام دو ہے۔ ایک وہ اسلام جس کو مذہب کہا جاتا ہے، ایک وہ اسلام جس کو دین کہا جاتا ہے۔ امریکہ جب بھی بات کرتا ہے اسلام کو مذہب ڈکلیئر کرتا ہے، اور مذہب نام ہے تین چیزوں کا: عبادات، عقائد، چند رسومات اور تمام مذہب ان چیزوں کا نام ہے۔ نماز پڑھتے ہیں پڑھو، روزہ رکھتے ہو رکھو، حج فرض ہوا حج کرے، تہجد کی نماز پڑھے، قرآن کی جتنی بھی تلاوت تم کر سکتے ہو کرو، کوئی دشمنی نہیں ہے اسلام سے ہماری۔ یہ تو ہم نے امریکہ میں مدارس کھولنے کی اجازت دی ہے، مغرب اور یورپ میں مدارس کھولنے کی اجازت دی ہے، مذہب سے ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہماری تو مذہب سے اتنی محبت ہے اسلام سے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے افطار پارٹیاں بناتے ہیں۔ جب عیدین آتے ہیں تو ہم عید کے دن اس کی خوشی کے لیے اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم تو اسلام سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، اسلام کا بہت خوبصورت مذہب ہے۔ ہم تو مسلمانوں کے ہاتھوں کلیسا بھی بیچنے کے لیے تیار ہے اور بیچتے ہیں، اور مسلمان آسٹریلیا، لندن اور امریکہ اور واشنگٹن میں اس سے مسجد بناتے۔ ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تم نے چھت کیوں لیا، مسجد کیوں بنا لیا، مدرسہ کیوں بنایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، بحثت مذہب۔ جب مسلمان یہ سنتا ہے تو وہ دھوکے میں آتی سازش کے مطابق، لیکن ایک منصوبے اگر مذہب نماز کی صورت میں، اگر اسلام مذہب حج کی صورت میں، اگر اسلام بعثت مذہب روزے کی صورت میں، اگر اسلام بعثت مسجد بنانے کی صورت میں، اگر اسلام روزہ رکھنے کی صورت میں، اگر اسلام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی صورت میں، لیکن ان کے لیے
خطرہ نہیں ہے تو اسلام یہاں پاکستان میں اس صورت میں بھی ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. تو پھر پاکستان اور امریکہ کا فرق کیا؟ فرق کیا؟ وہاں تو بھی ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہاں تو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، یہاں بھی آپ اجازت دیتے ہیں. تو ایک اسلامی ریاست اور ایک اس ریاست کا جس کو آپ نان مسلم ریاست کہتے ہیں، کیا فرق ہوا؟ کہنا چاہتے ہیں کوئی امتیاز، کوئی فرق کرنا چاہتے ہمیں بتائیے. کیا یہ ہو سکتا کا کہ امریکہ کا نظریہ یہ کہ یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ بحثت اسٹیٹ اس کا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، برطانیہ بحثت اسٹیٹ ریاست اس کا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. مجھے اس کا جواب دیجئے، کیا امریکہ بحثت اسٹیٹ کمیونزم کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ بحثت اسٹیٹ کمیونزم کو برداشت کر سکتا ہے؟ اشتراکیت کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ میں ایک ایسا آدمی جو کمیونسٹ ہو وہ صدر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہو. اس لیے ریاست کا نظریہ کمیونزم نہیں ہے، سرمایہ دارانہ نظام. استعمال کیا تو اگر آپ کے ملک میں سرمایہ دارہ نظام کے نظریے کے علاوہ کمیونسٹ اور کمیونزم نظریے کا حامل صدر نہیں بن سکتا تو پھر میرے ملک میں وہ ملک جو اسٹیٹ کا نظریہ اسلام ہے سرکاری طور پر، میں کیوں اس نظریے کو تسلیم کروں جو اسلام سے متفق ہے؟ نعرہ تکبیر، اسلام اسلام، مولانا انقلاب مولانا فضل الرحمان زندہ باد، حریت مولانا حمد اللہ. اگر قانون کی تحفظ روس میں کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی کمیونزم کا نہیں ہے، سوشلزم کے طور پر مذہب کو استعمال کر رہا ہے. وہ سوشلزم اور کمیونزم کے علاوہ جو ریاست اور اسٹیٹ کا نظریہ ہے، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کیا وہ سرمایہ دارانہ نظام کی حامل شخصیت کو پوٹن کے کرسی پر بٹھانے کے لیے تیار ہے؟ وہ نہیں ہے تیار. کیوں؟ نظریہ اس کا کمیونزم ہے. وہ جو حامل شخص ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے حامل ہے، لہذا یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. پھر مجھے کیوں اجازت نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام بحثت مذہب، بہت خوبصورت ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام مذہب کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے. دین اسلام مذہب کے ساتھ دین بھی ہے. وہ اسلام کو تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے اسلام دین، ایک ہے اسلام مذہب. ان کے ہاں اسلام دو ہے. وہ اسلام بحثت مذہب اپنے آپ کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے، وہ اگر خطرہ سمجھتے ہیں تو اسلام بحثت دین خطرہ سمجھتے ہیں، بحثت نظام خطرہ سمجھتے ہیں. اب آپ کے سیاستدانوں کو دیکھو وہ کس ڈگر میں جا رہے ہیں. کیا آپ کے سیاستدان اسلام کو دین سمجھتے ہیں؟ آپ کے سیاستدان اسلام کو دین سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. 72 سال گزر گئے، آج تک ہمیں اور عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام اگر دین ہو تو کیا ہے، اسلام اگر مذہب ہو تو کیا ہے. ہم دین اور مذہب کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مذہب 3 چیزوں کا نام ہے. عقیدے کا نام ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، یہ عقیدہ ہے. آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. عبادات ہے، روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے. یہ چند عبادات ہو گئے. اور نکاح کرنا، ولیمہ دینا، عقیقہ دینا، بچے کی کان میں اذان دینا، میت آئی فوتگی ہوئی جنازہ کس طرح پڑھانا ہے، یہ چند رسومات، عبادات اور عقائد، اس کا نام ہے مذہب.
اس کی اجازت تو روس میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، برلن میں بھی ہے، واشنگٹن میں بھی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی اس بات کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام جس طرح مذہب ہے، اسلام دین بھی ہے۔ الاسلام آپ نے کہنا دین، الاسلام الاسلام الاسلام۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب پاکستانی ریاست اور اسٹیٹ نے پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ سرکاری طور پر اسلام اسٹیٹ کا مذہب ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ میری اسٹیٹ کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو جب اسٹیٹ کا نظریہ اور عقیدہ اسلام ہے تو پھر اسلام قرآن اور سنت کے بغیر نہیں ہے۔ پھر آئین نے فیصلہ کیا کہ جب اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہے تو قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ تو دین ہوا یا نہیں ہوا؟ دین ہوا۔ جب دین ہوا تو پھر آئین اور پارلیمنٹ نے شورٹی، گارنٹی اور ضمانت دی کہ شاعر اسلام کی تحفظ ہو، ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ ہوگی، توہین رسالت کی ممانعت ہوگی، جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا ان کی سزا موت ہے، قانون اور آئین کہتا ہے۔ ختم نبوت کا منکر غیر مسلم کافر ہے، آئین کہتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے ریاست کو بحثت مذہب اسلامی ڈکلیئر کیا۔ جب اسلامی ڈکلیئر کیا ہے تو تہذیب اسلامی کو بھی تحفظ دینا ہوگا، ختم نبوت کے عقیدے کو بھی تحفظ دینا ہوگا، شاعر اسلام کو بھی تحفظ دینی ہوگی۔ آپ نے یہ ماننا ہوگا کہ قرآن اور سنت کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ ماننا ہوگا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ حاکمیت اعلیٰ، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت میں کوئی تصادم نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں اسلام اور جمہوریت میں کوئی تصادم نہیں ہے جب جمہوریت قرآن اور سنت کی تابع ہو۔ لیکن جب آپ جمہوریت کو قرآن اور سنت کے متصادم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ مغربی جمہوریت ہے، اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلامی جمہوریت، جب آپ نے یہ تسلیم کیا کہ اسٹیٹ کا دین اور مذہب اسلام ہے اور یہ جمہوری بھی ہے، اور جمہوریت کا معنی شورائیت ہے، اور شورائیت وہ فیصلہ کرے گا جو قرآن اور سنت کی تابع ہو۔ کیوں تم نے کہا کہ قرآن اور سنت کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی؟ جب یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سرکاری طور پر اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہے، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ قرآن اور سنت کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں تمام قانون کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالنا ہوگا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ چار دیواری کی تقدس کو پامال نہیں کریں گے، مغربی تہذیب کو قوم پر مسلط نہیں کریں گے، اسلامی تہذیب ہوگی۔ یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ پھر آپ کون ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کا مذہبی چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بار بار کوشش کیا۔ اب میں اس آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میں اس آئین کی دفاع کی جنگ لڑ رہا ہوں جو آئین کہتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ تم انتہا پسند ہو، مجھے کہتے ہیں کہ تم تنگ نظر ہو، مجھے کہتے ہیں کہ تم شدت پسند ہو، نتیجہ پھر آپ دہشت گرد بنتے ہو۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مدارس کو قومی ادارے میں شامل کرنا ہے۔ کیوں؟ مدارس میں تنگ نظری کی درس دی جاتی ہے، انتہا پسندی کی درس دی جاتی ہے، دہشت گردی یہاں سے پنپ رہی ہے، تو آپ نے مدارس کو بھی مشکوک بنا دیا، تم نے مولوی کو بھی مشکوک بنا دیا، تم نے اسلامی سیاست کو بھی مشکوک بنا دیا، تم نے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی مشکوک بنا دیا، تم نے ختم نبوت کے قانون کو بھی مشکوک بنا دیا، تم نے انسداد توہین رسالت کے قانون کو بھی متنازع اور مشکوک بنا دیا۔ کیا تم اس ملک کے ٹھیکیدار؟ تم اس ملک کے ٹھیکیدار؟ کیا کوئی اس ملک میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بے دین ملک ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ملک بے دین ہے
اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ اگر زبان کلم کلا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے دین ہے، لیکن زبان حال اور جو قانون سازی تم کرتے ہو وہ اس بات کا مظہر ہے کہ تم اس ریاست کو بے دین ریاست ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ ہے آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ تنگ نظری ہے، یہ انتہا پسندی ہے، تو انگریز کے خلاف جب ہم لڑ رہے تھے، ہم نے جنگ لڑی انگریز کے خلاف، داڑھی اور پگڑی والوں نے یہ جنگ لڑی۔ ناراض نہیں ہونا، کسی چودھری نے جنگ نہیں لڑی، کسی نواب نے جنگ نہیں لڑی، کسی خان نے جنگ نہیں لڑی۔ آج جو پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں پر قابض چودھری، نواب، مخدوم وغیرہ ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انگریز کے بوٹ پالش کرتے تھے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انگریز کے گھوڑے صاف کرتے تھے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے مخبری کرتے تھے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ساستی کرتے تھے اور اس جاسوسی کے بدلے میں 5 روپے وصول کرتے تھے۔ یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو مولوی کو داڑھی سے پکڑ کے انگریز کے حوالے کرتے تھے، یہ سارے لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر! ہم انگریز سے مرعوب نہیں ہوئے، ان کی تربیت یافتہ لومڑیوں سے بھی ہم مرعوب نہیں ہوتے، ان سے بھی مرعوب نہیں ہوتے۔ آپ کا واسطہ ناچنے والوں سے تو ہے، آپ کا واسطہ باجے اور باجیوں سے ہے، آپ کا واسطہ اگر ایک دفعہ مولوی داڑھی اور پگڑی والوں سے پڑا تو پھر آپ کو دل میں تارے دکھائیں گے، انشاءاللہ دل میں تارے دکھائیں گے۔ آپ جا کے مولوی کی تاریخ برطانیہ سے پوچھیں، آپ جا کے مولوی کی تاریخ روس سے پوچھیں، آپ جا کے مولوی کی تاریخ امریکہ سے پوچھیں، آپ جا کے مولوی کی تاریخ قادیانیوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں۔ جتنا بھی آپ قادیانیوں اور مرزیوں کی سرپرستی کرے، آپ کی سرپرستی کام نہیں آئے گی۔ ادھر ایک طرف مسیلمہ کذاب کے وارثین ہیں، دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وارثین ہیں۔ یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک جھوٹے مسلمہ کذاب کے وارث اور جانشین بنو گے یا ابو بکر صدیق کے جانشین۔ ختم نبوت، ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر اسلام مفتی محمود، بطل حریت مولانا حمداللہ خان۔ جب ہماری آبادی 4 کروڑ تھی، پاکستان کی آبادی 4 کروڑ تھی، تو سن 1953 میں 10,000 لوگوں نے قربانیاں دی۔ آج پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، اب تو قربانی کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں لوگ تیار ہیں۔ جتنی آبادی زیادہ ہوگی، جتنی آبادی زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ غازی علمدین پیدا ہوگا۔ افغانستان میں کیوں آج تک مرزانی نہیں ہے؟ افغانستان میں کیوں آج تک قادیانی نہیں ہے؟ کیوں؟ وہاں ریاست اور حکومت کی سطح پر قادیانیوں کی سرپرستی نہیں ہو رہی، ریاست اور حکومت کی سطح پر قادیانیوں کی سرپرستی نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ گئے امیر عبد الرحمن کے زمانے میں 2-3 مرزائے مبلغین اس کے چھیلے گئے، افغان علماء کو چیلنج کیا کہ آؤ مناظرہ کریں گے۔ امیر عبد الرحمن نے بلایا کہ کس چیز پر مناظرہ کریں؟ کہا کہ نبوت جاری ہے، یہ ہمارا دعویٰ، نبوت جاری ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ وہ نہیں رکھتے تھے، آج بھی نہیں رکھتے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ فوراً حکم دیا کہ یہ ایک ایسے مسئلے کو متنازع بنا رہے ہیں جس میں 1300 سال سے کوئی تنازع نہیں ہے،
ایک ایسے مسئلے کو متنازع بنا رہے ہیں جو 1300 سال سے اس میں کوئی نظام نہیں ہے. جاؤ اس کو قتل کرو. کیسے قتل کیا؟ کوئی مقدمہ نہیں چلا. اس کو باندھ لیا، توپ سے اڑا دیا. آپ جواب دیں گے سر تن سے جدا. شاتم رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. شاتم رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. اب آپ فیصلہ کریں. جب قانون موجود ہے کہ جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اس کی سزا موت ہے، یہ قانون موجود ہے یا نہیں موجود؟ 295 موجود ہے، 298 موجود ہے، آئین کا آرٹیکل 260 موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ اس قانون پر امپلیمنٹیشن عمل درآمد ہونا چاہیے. کیا یہ فرقہ غلیظہ ہے؟ وہ آئین کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، قانون بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا اس پر آرٹیکل 6 بغاوت کا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اگر آپ الحمدللہ اعلان کریں کہ میں پاکستان کی آئین کو نہیں مانتا، اگر میں اعلان کروں کہ میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، اگر میں اعلان کروں کہ میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، کیا مجھے فوراً ڈکلیئر نہیں کیا جاتا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یہ ریاست کا دشمن ہے، اس کی سزا موت ہے؟ مہینے میں نہیں، ہفتوں میں آپ مجھے لٹکاتے ہوئے دیکھیں. لیکن یہ لوگ آئین کو چیلنج کرتے، قانون کو چیلنج کرتے، ریاست پاکستان کو چیلنج کرتے، پارلیمنٹ کو چیلنج کرتے، سپریم کورٹ کو چیلنج کرتے، لیکن قانون خاموش ہے. حکومت حرکت میں نہیں آتی. جب قانون خاموش و حکومت حرکت میں نہیں آ رہی، پھر تو غازی عالمگیر پیدا ہوگا نا، پھر تو ممتاز قادری بھی پیدا ہوں گے. لیکن اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ریاست اور حکومت ہے، اس کا ذمہ دار مولوی نہیں ہے، اس کا ذمہ دار مدرسہ نہیں ہے، اس کا ذمہ دار قوم نہیں ہے، اس کا ذمہ دار جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، اس کا ذمہ دار یہ کٹ پتلی حکمران ہے جو مغرب اور کے لیے ختم نبوت میں قرآن اور سنت کی بات کرتا ہوں. جب یہ تمام چیزیں متفقہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے، میں جب ختم نبوت اور ہم نے جنگ لڑی نظریے کی بنیاد پر اور خطے کو تقسیم کیا اسلام اور مسلم ہندو کے نام پر، اور پھر آئین میں یہ ڈال کے کہ اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہوگا. وہاں تو نظریہ آپ کو یاد نہیں ہے، وہاں تو آپ کو